ہے کہ نہیں؟ تو انسانی فطرت ہے کہ اگر اجنبی شخص کو بھی دعا سے نوازیں گے تو آپ کو اپنے دل سے قریب کرتا جائے گا، اور اپنا آدمی کو اور بد دعا دیں گے تو پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں تمہاری بیوی کا تم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو بد دعا دے کے یہ مت کہنا کہ اللہ تمہارا برا کرے، کیونکہ بد دعا دے گے تو تمہاری جو بھی محبت ہوگی وہ محبت نفرت سے بدل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اور حضور آگے فرماتا والا تہجر اللہ فی البیت، اگر کوئی رنجش ہو گئی ہو زوجین کے درمیان تو اس معاملے کو گھر کے اندر ہی رہنے دینا، باہر والے پہ ظاہر نہ ہونا، یہ حق ہے۔ ایک سوال یہ کہ میں نے حدیث پیش کیا تھا کہ چہرے پہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی طرف سے سوال ہو سکتا ہے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ چہرے پہ نہ مارنا اور جگہ مار سکتے کیا، ہے نا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال آپ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مان لے آپ نے جتنی حدیثیں پیش کی سب میں ایک بیوی سے اخلاق سے محبت سے پیار سے پیش ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ حدیثیں میں سنائیں گے آپ تک۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو جائے، کوئی عورت بد اخلاق ہو، ہاں کسی کی بیوی نافرمان ہو، بات نہیں مانتی ہو، تو اس موقع سے اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ مجھے جاننا چاہیے مرد کو، اس موقع سے اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ تو دونوں سوال کا جواب جس آیت کریمہ کو یہ پڑھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو مل جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبْوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی تعلیم ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، بات نہیں مانتی ہے، تمہارے کہنے پہ نہیں چلتی ہے، تو فَعِظُوهُنَّ پہلے اسے سمجھاؤ۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ آپ بہتر سمجھا سکتے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیں، اس طرح سمجھا سکتے ہو آپ کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی، تم سے نوک جھوک کرو گی تو ہمارے گود میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں ان کی تربیت پر کیا اثر پڑے گا؟ بچے تو ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سماج میں اور گھر میں تمہاری اور میری عزت کیا رہے گی؟ دیکھتے نہیں ہیں جو میں ابھی بھی آپ جھگڑتے رہتے ہیں تو کسے پوچھے گا کیا ہو رہا ہے، کون جھگڑ رہا ہے؟ کہا چھوڑیے نا، ادھر لوگ تو جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑیے نا، یہ لوگ تو جھگڑتے رہتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ آپ کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی نگاہ میں آپ دونوں کی عزت کم ہو گئی ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں آپ دونوں عزت دار نہیں ہو۔ اگر عزت دار ہوتے ہیں تو پھر لڑتے نہیں، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو ان دونوں کی بات، ہے نا؟ یہ بھی کہہ سکتے کہ سماج میں گھر میں تمہاری میری عزت کیا رہے گی؟ سب سے بڑی بات، اور ہم بات تو اسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر بات نہیں مانو گی، میرے کہنے پہ نہیں چلو گی، میری فرما برداری نہیں کرو گی، تو پھر قیامت کی تمہاری جواب دی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ اللہ سے ڈرو، میرے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ آپ اس طرح نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھانا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھانا۔ اگر سمجھانے پر نہ مانے تو قرآن کہتا ہے وَاهْجُرْنَ فِي الْمَضَاجِعِ، احساس دلانے کے لیے، اس کو احساس دلانے کے لیے اپنا بستر الگ کر دو۔ احساس دلانا مقصد ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرے شوہر تو میرے بستر کی زینت ہے۔ آج وہ الگ اس لیے سوئے ہیں کہ ان کے کہنے پہ میں نہیں چلتی، ان کی فرما برداری نہیں کرتی، اس لیے اجلت لٹ کے سوئے ہیں، ان کو احساس دینا مقصد ہے۔ اور اگر اس پر بھی نہ سمجھے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ کیسی پٹائی؟ بالکل ہلکی پٹائی۔ کہا جاتا ہے کہ مسواک، جس کو عام زبان میں دتور کہتے ہیں، ہے نا، یا پھول سے اگر کسی کو ماریں گے تو چوٹ لے گی، چوٹ لے گی، بالکل ہلکی چوٹ، ہلکی چوٹ، اتنی مار۔ حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں وَاضْرِبْوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحِينَ، اپنی بیویوں کو ایسی مار مت مارنا جس سے وہ زخمی ہو جائے۔ یہ پیارے آقا اسلام کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، ہلکی مار، ٹھیک ہے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے تو کیا پہلا مرحلہ پہلے سمجھانا ہے، اس پر نہ مانے بستر نہ کرنا ہے، اس پر نہ مانے ہلکی مار، وہ بھی چہرے پہ نہیں مارنا۔
ہلکی مار، مصباح دتون سے پھول سے کتنی مار چوٹ، ہلکی مار لے۔ گالی دینے کا آپشن ہے اس میں؟ ہمارے بڑے لوگ گالی دینے کا آپشن ہے؟ ارے گالی دینے کا آپشن ہے اس میں؟ نہیں نا ہے۔ تو گالی دینے ہماری زبان سے فرض گالی نکلتی ہے، فرض جو ہے گالی نکلتی ہے، جبکہ گالی کا آپشن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے حضور فرماتے ہیں سباب المسلم سباب المؤمن فسوق وقتالہ